عند ربہم ان کے پروردگار کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ وہ ڈریں گے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، جواب دینا نرم اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے تکلیف ہو، ستانا ہو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے پرواہ ہے، نہایت تحمل والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ جس میں انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہو رہا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا، خرچ کرنے کے پیچھے یعنی خرچ کرنے کے پیچھے ان کی نیت یہ نہیں ہے ہم کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی محتاج کو، کسی مسکین کو، یا کسی بیوہ عورت کو، یا کسی یتیم بچے کو دیں گے اور دے کر پھر وہ احسان نہیں جتلائیں گے، ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے، ٹھیک۔ یعنی اللہ کے راستے میں دینے کے بعد کیا ان کی نیت کیا ہے؟ ہم احسان نہیں جتلائیں گے، ٹھیک ہے، اس جتلاؤ نے احسان کہیں، اور نہ تکلیف کا مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے ستانے کا مسئلہ ہوگا۔ ستانے کی بہت ساری صورتیں ہوں گی، جس طرح سے میں نے کل بھی عرض کیا، ٹھیک، اسی آیت کے ذیل میں، کہ یہاں پر ہمارے کشمیر میں کچھ جگہوں میں ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ افراد ایسے بھی ملتے ہیں جو مالدار ہیں اور وہ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، بیوہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، اور مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے پیچھے ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہماری کھیتی باڑی میں وہ کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے، ہمارا گھر کا کوئی کام کریں گے۔ بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں، چنانچہ بہت سارے مسائل ایسے بھی پائے جاتے ہیں جہاں پر زکوٰۃ دے کر جو ہے، زکوٰۃ دے کر کیا کیا جاتا ہے، اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے، بدلے کے طور پر اس میں کام کرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ گھر کی صفائی، کوئی سیٹ ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، وہ باہر سے کسی کو لائے گا اور اس سے کہے گا عید کے موقع پر جو ہے، عید کے بعد یا عید سے پہلے آپ ہمارے گھر آئیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کی جو ہے مزدوری بھی دیں گے اور مزید بھی کچھ دیں گے۔ اور مزید دینے میں ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ ہمارا ہے، جو صدقہ ہمارا ہے، یہ صدقہ دے کر جو ہے ان کو پھر ہمیشہ کے لیے یہ ان کی نیت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے محتاج ہی ہے، یہ ہمیشہ ہمارے محتاج ہی رہیں گے۔ تو اس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ یہاں پر ان کا ذکر ہے کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، یعنی جو احسان نہیں جتلاتے ہیں، نہ ان کو ستاتے ہیں، نہ ان کو کوئی تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور یہ اجر کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اجر ہمیں اس وقت معلوم ہوگا، لگے اس چیز پر پتہ جس وقت ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا، بڑا پریشان ہوگا، ہاں، ایک نیکی کے لیے ترسے گا، ہر کسی کے پاس جائے گا، لیکن ایک نیکی، آپ کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے لیکن دینے کے لیے آپ کو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ دوسرے الفاظوں میں آپ جو ہے اذا الشمس کورت کو پڑھ لیجئے، ہاں، دوسری صورتوں کو پڑھ لیجئے، اس میں یہی پتہ چلتا ہے، یوم یفر المرء من اخی، یا سورہ عبس کو پڑھ لیجئے، اس میں یہی مسئلہ ہے کہ بھائی سے بھاگے گا، آدمی بھائی سے بھاگے گا، ماں جو اتنی محبت کرتی ہیں، ہاں، اتنی محبت کرتی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، 3 بجے رات میں دودھ پلاتی ہیں، رات کو جو ہے سلاتی ہیں، پیار و محبت کرتی ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ ماں بھی چھوڑ کر جائے گی، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ مسئلہ خطرناک ہوگا، مسئلہ نفسی کا ہوگا، ہر کوئی پھنسا ہوا ہوگا اپنے ہی جو ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے، وہ محاسبہ کرے گا، میرے پاس کہیں ایک عمل کم ہو گیا تو میں کیا کروں، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی کو دینے فرماتے ہیں کوئی شخص جو ہے دوسرے کا بوجھ اپنے سر نہیں لے سکتا ہے، یا نہ میں آپ کا کچھ کام آ سکتا ہوں، نہ آپ میرے کچھ کام آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ اجر وہاں پر پایا جائے گا،
ہاں یہ اجر ہم وہاں پر حاصل کریں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے پاس ان کا اجر ہے، اللہ کے پاس، ولا خوف، اور نہ ان کو جو ہے کوئی غم ہو، کوئی ڈر ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ کن کو؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہاں ان کی نیت فاسد نہیں ہوتی ہے، ان کی نیت میں خلوص ہوتا ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، کتنا بھی آپ نماز پڑھ لیجئے، کتنا بھی آپ صدقہ کر لیجئے، زکوٰۃ دے دیجئے، حج کر لیجئے، رات دن قرآن پڑھیے، لیکن اگر آپ کی نیت اور میری نیت میں فساد ہوگا، ہاں تو وہ کام جو ہے تہجد اور قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، درود پڑھنا، اگر نیت میں خلوص نہیں ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جو ہے ان لوگوں پر جن لوگوں کی نیت دینے میں اچھی ہو، ہاں جو جتلانے کے لیے، احسان جتلانے کے لیے دیتے نہیں ہو، ان کے لیے جو ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ کس دن؟ جس دن ہر کوئی نفس جو ہے ڈرا ہوا ہوگا، ہر کوئی نفس ڈرا ہوا ہوگا۔ میں عرض کر چکا ہوں نفسی کا عالم ہوگا، وہ خوف ہوگا، اور ایسا خوف طاری ہوگا، ایسا خوف طاری ہوگا، اللہ اکبر، اس خوف کی کوئی جو ہے کوئی ہم حد بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے، حدیث میں فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی شخص جو ہے پسینے میں یہاں تک ہوگا، کوئی شخص یہاں تک ہوگا، کوئی شخص پورا پسینے سے بھرا ہوا ہوگا، یعنی اپنے پسینے میں غرق ہوگا۔ وہ خطرناک نفسی۔ ایک رسول حضرت عائشہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ لوگ ننگے ہوں گے، عریان ہوں گے، ہاں کچھ لگا ہوا۔ عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک شخص دوسرے شخص کو دیکھ کر یہ شرم محسوس نہیں کرے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ معاملہ خطرناک ہوگا، کوئی انسان کسی کی طرف دیکھ نہیں سکے گا، کوئی انسان کسی کی طرف۔ کیوں؟ مسئلہ ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد، آج کس کی حکومت ہے؟ آج اس کی حکومت ہے جو ساری دنیا کا نظام چلانے والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ اور میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، 1 دانہ خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کو 1 ٹوپی دیتے ہیں، ایک جو ہے بدن چھپانے کے لیے لباس دیتے ہیں، فرن دیتے ہیں، یا جاکٹ دیتے ہیں، یا کوئی سویٹر دیتے ہیں، یا جوتا دیتے ہیں آج کل کے اس جو ہے سردی کے موسم میں، یا گرمی کے موسم میں گرمی کے اعتبار سے آپ دیتے ہیں، ہم ہمسایہ کو دیتے ہیں، یتیم کو دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے، خلوص ہے، مسجد کو دیتے ہیں، مدرسے کو دیتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، غریب کو دیتے ہیں، اچھے کو دیتے ہیں، برے کو دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور لوگوں پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ ہاں تو ایک شخص ہے مثال کے طور پر شکرن کہت پانوی، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ، کہتے ہیں وہ بات بہتر ہے، وہ بات قول معروف، اچھی بات کہنا، اچھی بات کہنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات کسی سے کہنا یہ صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہتے ہیں کہ جواب دینا، تیجا کوئی بات، اچھی بات کہنا، ہاں اور درگزر کرنا، یہ بہتر ہے اس صدقے سے، یعنی درگزر کرنا اور اچھی بات کہنا یہ اس صدقے سے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی غریب آتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کچھ دے دو، ٹھیک ہے، آپ اس کو دیتے ہیں لیکن آپ کی نیت میں فساد ہے، چینس نیتس میں فساد یہ چیز دپان عید کے بعد یا کسی کوئی کام، اس سے میں کوئی کام نکال دوں گا، ٹھیک ہے، اپنے گھر کا کام، اپنی ضروریت، ہاں کبھی بھی فون کروں گا یہ آئے گا، اپنے احسان۔ یہاں تو ہم نے یہ بھی سنا، یہاں ہم نے کشمیر میں یہاں بیت المال سے پیسہ دیا جاتا ہے، بیت المال پیسہ دینے والے یہ کسی گھر کا دیتے، کسی کے گھر کا دیتے ہیں، بیت المال یہ مسلمانوں کی جو ہے مسلمانوں کا ہے، یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور آپ اور میں دے رہے ہیں اور امپریشن بڑھا رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے تم کو اس دن نہیں دیا تھا۔ ارے بھائی گھر سے دیا تھا، وہ کہاں سے دیا تھا؟ وہ بیت المال سے دیا تھا جو مسلمانوں کا فنڈ ہے، آپ اس سے دے رہے ہیں اور اس کو پریشان کر رہے ہیں بعد میں۔ بتائیے، یہاں یہ بھی ہم نے سنا کہ بیت المال سے پیسہ دیا جاتا ہے پھر گھر میں کام لیا جاتا ہے، یہ بھی سنا ہم نے کہ ایسا معاملہ بھی ہے۔ بیت المال حالانکہ اپنے جیب سے نہیں دے رہا ہے، وہ بیت المال سے دے رہا ہے، لوگوں کا دے رہا ہے، جمع کیا ہوا زکوٰۃ صدقہ وغیرہ یہ جمع، ہاں ٹھیک، وہ اپنا ہی حق ہے ان کو، وفی اموالہم حق، یہ ان کا جو ہے ہمارے مال میں، مالداروں کے مال میں حق ہے، کس کے؟ غریبوں کے، مسکینوں کے،
ہاں زکوٰۃ اور صدقات کے علاوہ بھی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, میرے پاس کوئی اقتدار ہے اور اس اقتدار کا غلط استعمال کر کے میں کہتا ہوں کہ جو ہے میں نے آپ کو اس دن 500 روپے دیے, عید کے دن کٹ دی, ہاں آٹا دیا, چاول دیا, ہاں مرغا دیا, وہ دیا. ارے بھائی کہاں سے دیا تھا؟ اگر آپ نے صدقے فطر دیا ہے نا, کسی کو احسان نہیں کیا ہے. وہ احسان جانی اگر کنشنا زکات دیتم سزونی احسان, یہ آیا ہے کتابوں میں کہ یہ احسان جاننا چاہیے کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے. ہمارے ایک استاد کہتے تھے اس کے بعد اللہ کے دربار میں جانا چاہیے اور اللہ سے کہنا چاہیے یا اللہ شکر ہے میرا جو ہے صدقہ, میری زکات جو ہے ادا ہو گئی, اس کا کوئی لینے والا. ورنہ آیا ہے کتابوں میں کہ ایک زمانہ آئے گا آپ صدقہ دینا چاہیں گے, زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ہاں تو شکر کرنا چاہیے اگر کہ آپ کو چون صدق چون زکات اگر کہاں رٹا چاہیے یہ شکر. ہاں تو اس کے بعد فرمایا قول معروف, اچھی بات کہنا. یعنی اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کیا کر سکتے ہیں, یہ دوسری بات میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ, اس تفسیر کے علاوہ, اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ اس کو لوٹائیے اور اس سے کہیے بھائی کل آ جانا, پرسوں آ جانا, 1 تاریخ کو آ جانا, میں کچھ نہ کچھ آپ کو دے دوں گا. یہ کس چیز میں آتا ہے؟ یہ آتا ہے صدقے میں, یہ بھی صدقے میں آتا ہے. اور کہا ہے نا حدیث میں آیا ہے نا, ایک شخص جو ہے بڑا پریشان ہوگا, اس کو کہا جائے گا جاؤ لے جاؤ اس کو جہنم میں. اچانک صدا ہوگی بلاؤ, روکو اس کو. روکیں گے اور کہا جائے گا ایک دن تم نے ایک مسلمان سے صحیح اندازے میں بات کی تھی, صحیح انداز, کوئی نیت اللہ کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا, یہ 1 روپیہ تم نے اللہ کے لیے دیا تھا, چوری چھپ کے دیا تھا, چوری چھپ کے دیا تھا, وہ حدیث مد نظر رکھ کے دیا تھا. اس ہاتھ سے اس ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہی فرما رہے ہیں کہ جو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس سے یہ کہے کہ بھائی کل آ جانا, پرسوں آ جانا, انشاءاللہ جب میرے پاس ہوگا تو میں آپ کو فون کروں گا, آپ آئیے گا. لیکن کچھ نہ کچھ کہیے. اگر جو ہے دینے کا ارادہ نہیں ہے پھر بھی اچھی بات سے ان کو جو ہے ٹال دیجیے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.